حضرت مولانا نورالدین صاحب قاسمی دعوت برکاتہ یہ تفصیلی خطاب کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارے پروگرام میں جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں جو ہمارے اکابرین کا کردار رہا ہے اور جو ان کی قربانیاں رہی ہیں وہ ہم کیسے اپنی نئی نسل تک، نئے نوجوانوں تک منتقل کریں، اسی کے مقصد کے تحت اس مقام پر اس پروگرام کی بنیاد ڈالی گئی تھی کہ جو ہمارے اکابرین کی اس ملک کی قربانیاں ہیں آزادی کے لیے، وہ کوئی 25-50 سال کی نہیں بلکہ 200 اور 250 سال کے طویل عرصے پر مشتمل ہے، جس کو ہم اگر دیکھیں گے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی 1803 کے اندر ان کے فتوے کی بنیاد پر ہمارے اکابرین میدان جنگ میں ہیں، اسی کی بنا پر ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا قیام اور ہمارے اکابرین کی قربانیاں، پھر اسی جہد میں مسلسل ہندوستان کی تحریک آزادی کی سب سے نمائندہ جماعت، آج مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم جمعیت علماء ہند، اور اس کا کردار اور اس کی روشن تاریخ اور اس کے بانی حضرت شیخ الہند مفتی محمود الحسن صاحب دیوبندی علیہ الرحمہ، حضرت کی کوششیں، اور پھر حضرت کے شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، یہ ہمارے وہ اکابرین ہیں۔ ان اکابرین کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اور ان قربانی کو یاد کرنے کے لیے، جہاں ایک طرف کانگریس کی اگر 50% اس ملک میں آزادی کے لیے جدوجہد ہے، تو جمعیت علماء ہند کی اس سے آگے بڑھ کر 2 قدم آگے بڑھ کر اس ملک کی قربانی کے لیے اور آزادی کے لیے جس طاقت سے ٹکرائے تھے کہ انگریز نے دعویٰ کیا تھا کہ ہماری مملکت میں سورج غروب نہیں ہوتا، تو ہمارے اکابروں نے ان کے سورج کو اندھیرے میں تبدیل کیا تھا اور اس ملک کے اندر آزادی کا سورج طلوع کرا گیا تھا۔ آج ہی کے دن 15 اگست کو اسی مقصد کے تحت یہ پروگرام کیا جاتا ہے۔ اب ہم انتہائی ادب سے آج کے پروگرام کے روح رواں ہم سب کے مخدوم جمعیت علماء اتر پردیش کے نائب صدر حضرت مولانا امین الحق عبداللہ اسامہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو مستفید کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ میرے خیال میں کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور گرمی بھی کافی ہو رہی ہے، تو اور مولانا کا کافی تفصیلی خطاب ہو گیا ہے، تو مزید کسی تفصیلی بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ بس 1-2 باتیں اپنے اور آپ کے کام کی آپ کے درمیان عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کے لیے اسے نافع بنائے۔ ہم یہ پروگرام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آج 15 اگست ہے، آج ہمارا ملک انگریزوں کی 200 سالہ غلامی سے آزاد ہوا تھا، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہے، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں۔ لیکن ہمارے یہ پروگرام کرنے کا صرف ایک مقصد نہیں ہے، کئی مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کریں، اپنی پرانی تاریخ کو یاد کریں۔ جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے اور اپنی تاریخ سے کٹ جاتی ہے
پھر وہ قوم ترقی نہیں کر پاتی ہے، وہ ناکام ہو جاتی ہے، وہ قوم بھی تاریخ کے صفحوں سے مٹ جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ یاد ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، اور بیچ بیچ ہمیں اس کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس پروگرام کا ایک مقصد یہ ہے۔ دوسرے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، اور بڑی قربانیوں کے بعد اس ملک کو انگریز کی 200 سالہ ظالمانہ 200 سالہ جبر سے اور غلامی سے نجات ملی تھی۔ تو ہم آزادی اللہ کی نعمت ہے، یہ ہمیں نصیب ہوئی، ہم اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ پروگرام اور بھی کچھ چیزوں کے لیے ہے۔ ہم جن بزرگوں کا نام لے رہے ہیں، ابھی بھائی عبد الرحمان نے جن اکابرین کا تذکرہ کیا، شاہ عبدالعزیز صاحب، سید احمد شہید، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا شیخ الحسن، مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا ابوالکلام آزاد، جن لوگوں کو بھی نام لیے گئے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اتنی قربانی کیوں دی، کس کے لیے دی۔ ظاہر سی بات ہے وہ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے آزاد ہونے کے بعد کھلی فضا میں کتنے سال زندگی گزاری ہوگی، ان کی پوری زندگیاں اسی جد و جہد کی اور لڑائی کی نظر ہو گئی، لیکن ان کی قربانیوں سے ہم آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ایک چیز اس سے سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں دوسروں کے لیے کھپا دی اور ختم کر دی۔ ہم انہی کے نام لیوا ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ کتنا موجود ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ کریں، اپنے لیے جینا، ہمارا پیٹ بھر جائے، ہم کاروبار کر لیں، ہماری دکان اچھی چل جائے، ہمارا گھر اچھا بن جائے، ہمارے پاس اچھی گاڑی ہو جائے، یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، اربوں لوگ ہیں، ہر آدمی یہی کر رہا ہے، پھر ہمارا مسلمانوں میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ تو ہم جن بزرگوں کے نام لیوا ہیں، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم میں اور دوسروں میں ایک بنیادی فرق یہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے جیتا ہے، ایک مسلمان اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی اپنا سب کچھ کھپا دیتا ہے۔ ملک غلام بنا، یہاں کے لوگوں کی آزادی چھینی گئی، ہمارے بزرگوں نے اپنا سب کچھ گنوا کر، اپنی زندگیاں گنوا کر، اپنی جائیداد، اپنے پلاٹ، اپنے مکانات، اپنا سب کچھ کھپا کر آزادی کی لڑائی لڑی ہے۔ تو ہم آج ان کا نام لے رہے ہیں، آج ہم کو یہ عہد کرنا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی جینا ہے، دوسروں کی بھلائی کے لیے جینا ہے۔ دوسرے ہمارے بزرگوں نے لڑائی لڑی تھی، انگریز ہندوستان آیا تو اس نے اس ملک کو غلام بنایا، ساتھ ہی اس نے اسلام پر اٹیک کیا، اسلام پر حملہ کیا، مدارس کو نشانہ بنایا، مساجد کو نشانہ بنایا، دینی تعلیم جو اس زمانے میں جو نصاب چل رہا تھا اس کو کمزور کیا، جتنے بھی دینی کام ہو رہے تھے انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی۔ تو ہمارے اکابر نے انگریز کے خلاف 200 سالہ لڑائی لڑی ہے تاکہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بھی آزادی مل سکے اور اپنے مذہب پر وہ عمل کر سکے۔ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، آج بھی کچھ لوگ انہی کے اولادوں میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو مسجدوں پہ حملے کروا رہے ہیں، مسجدوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مدرسوں کا سروے چل رہا ہے، مدرسوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی کرونا کے وقت میں تبلیغی جماعت کو بہت بدنام کیا گیا، آج بھی ان کے اولاد اس ملک میں موجود ہے جو وہی کام کرنا چاہ رہی ہے۔ تو ہم جن کے روحانی فرزند ہیں، ہم جن کی اولاد ہیں، ہم جن کا نام لیتے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ان لوگوں سے لڑا تھا، ان کے آباء و اجداد سے لڑا تھا اور ایک کھلی فضا ہم سب کو میسر کی تھی۔ تو ہم بھی آج یہ عہد کریں کہ جو لوگ دین کو، اسلام کو، مساجد کو، مدارس کو، دعوت و تبلیغ کے مراکز کو، مسلمانوں کو جس لائن سے بھی نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ اور ہار نہیں مانیں گے۔ ایک چیز ہو گئی انسانیت کے حوالے سے تمام انسانوں کے لیے، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اور ایک چیز ہو گئی خالص مسلمانوں کے اور اسلامی تشخص کے حوالے سے، اسلامی شعار کے حوالے سے۔ تیسری چیز، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے تاکہ یہاں ہر شخص کو مکمل آزادی ملے، ملک میں ہر مذہب کے ماننے والے کو آزادی ملے، تعلیم کی آزادی ہو، جو کھانا چاہیں وہ آزادی سے کھا سکیں، جو پہننا چاہیں وہ آزادی سے پہن سکیں، جہاں تعلیم حاصل کرنا چاہیں آزادی سے تعلیم حاصل کر سکیں، اپنی تقریبات کرنا چاہیں آزادی سے تقریب کر سکیں، جہاں پلاٹ خریدنا چاہیں، جہاں مکانات جہاں چاہیں، جیسے چاہیں قانون میں رہتے ہوئے اس ملک میں زندگی گزار
گزار سکے اپنی مرضی کی۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو تو آزاد کرا لیا، لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس پر اس آزادی پر وہ قدغن لگانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں تمہاری مرضی کا کھانا نہیں کھانے دیں گے، تمہاری مرضی کے کپڑے نہیں پہننے دیں گے، تمہاری مرضی کی رسومات نہیں کرنے دیں گے۔ تو پھر آج ان اکابر کے روحانی فرزند ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دل میں آج 15 اگست کے جذبہ بیدار کریں کہ ہمارے اکابر نے لڑائی لڑ کے اس ملک کو ان مقاصد کے لیے آزاد کرایا تھا۔ جب تک ان مقاصد میں ہمیں کامیابی نہیں مل جاتی ہم بھی انشاءاللہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنی طاقت کی وقت اس لڑائی کو آگے جاری رکھیں گے۔ اور آخری بات جو میں نے کچھ دنوں پہلے جمعیت اہل سنت والجماعت کے ساتھیوں کی میٹنگ ہو رہی تھی، میں نے ان کے درمیان یہ عرض کی تھی، وہ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ ہم ایمان کے تحفظ کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ جو لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کا نام لے رہے ہیں اور غیر اسلامی باتیں کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دین و ایمان کا تحفظ ہو جائے۔ ہم قادیانیت کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں، جنہوں نے جھوٹے نبی ہونے کا مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا۔ ہم پرویزیوں کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں، جنہوں نے حدیث کی حجیت کا انکار کیا، حدیث کے وحی ہونے کا انکار کیا، مرزا غلام احمد پرویز، ہم ان کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہم دیگر باطل فرقوں کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں ان تمام باطل فرقوں کی بنیاد کب پڑی ہے اور ان باطل فرقوں کو پانی کس نے دیا ہے، تو آپ کو اس کے پیچھے انگریز کی سازش نظر آئے گی۔ غلام احمد قادیانی کو کس نے پیدا کیا؟ انگریز نے پیدا کیا ہے۔ انکار حدیث کی جو فتنہ کھڑا ہوا اس کو پانی انگریزوں نے دیا ہے۔ عدم تقلید کا جو فتنہ کھڑا ہوا ائمہ اور اسلاف سے عام مسلمانوں کو بدزن کرنے اور اعتماد ختم کرنے کا جو فتنہ کھڑا ہوا اس کو پانی انگریزوں نے دیا ہے۔ اور ہمارے اکابر نے ان تمام فتنوں کے جو یعنی گرو تھے انگریز، ان کو اس ملک سے باہر نکالا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ ان فرق باطلہ کے خلاف کام کرنے والے لوگوں کا، تحفظ ایمان کی فکر رکھنے والوں کا اور اس فیلڈ میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے 15 اگست ایک تاریخی دن ہے جب ان فتنوں کے جو بانی تھے انگریز ان کو ہمارے اکابر نے اس ملک سے نکالا تھا۔ تو آج 15 اگست کو ہم سب یہ عہد کر رہے ہیں یہ پروگرام کر کے کہ ہمارے آباء و اجداد نے تمہیں اس ملک سے کھدیڑا تھا، ہم ان کی روحانی اولادیں تمہیں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے اور عام مسلمانوں کے ایمان سے کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ بھی 15 اگست کا ایک پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صرف جشن بنائے، جشن نہ ہو بلکہ ایک پیغام ہو، ایک عزم ہو، جو جذبہ جو لے کر ہمارے اکابر اٹھے تھے وہی جذبہ ہمیں اپنے دلوں میں بیدار کرنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آزادی کو مبارک فرمائے۔ اس آزادی پر روک لگانے والی جو لوگ ہیں چاہے اندر کے ہوں چاہے باہر کے ہوں، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔